السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے کے پروگرام صوبہ پاکستان میں سلسلہ تقاریر اخلاق و اقدار میں گفتگو سنیے۔ موضوع ہے معذور۔ مقرر ہیں پروفیسر حافظ مسعود قاسم، اور یہ سلسلہ آپ کے لیے FM 93 فیصل آباد کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین مکرم، اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، سید عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت اور اسلام کی ترویج اور اشاعت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدل و انصاف، مساوات، انسانی عزت و وقار کی بحالی، امن کے قیام، ظلم کے خاتمے، مظلوموں، معذوروں اور بے کسوں کی مدد اور داد رسی کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ انسان کو خالق کائنات نے دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اسے قوت گویائی بھی عطا کی اور قوت سماعت بھی۔ ایک مقام پر یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔ خالق کائنات نے نفس انسانی کو بہت عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ دین اسلام ہمیں انسانیت کی تکریم کا جو درس دیتا ہے وہ رنگ و نسل، مذہب و ملت کی تفریق سے پاک ہے۔ انسان کا احترام اس کی رنگ، اس کی نسل، خاندان یا مذہب کی بنا پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانیت کا احترام اس کے انسان اور متقی پرہیزگار ہونے کے باعث ہے۔ انسانی معاشرے کا وہ حصہ جسے مادہ پرستی کے اس دور میں نظر انداز کیا گیا ہے وہ معذور اور بے کس افراد ہیں۔ یہ سماج کے اس طبقے میں وہ افراد ہیں جو رفتار زمانہ اور زندگی کی دوڑ میں اپنی طبعی، دائمی اور پیدائشی مجبوریوں کی بنا پر پیچھے رہ کے بینائی، شنوائی سے محروم، بے دست و پا، دماغی طور پر مفلوج، دائمی روگ میں مبتلا افراد عام طور پر اس میں داخل مانے جاتے ہیں۔ معذوری کا لفظ اردو زبان میں دماغی اور جسمانی عارضے کو کہتے ہیں، اور جسے یہ عارضہ لاحق ہو وہ معذور کہلاتا ہے۔ عربی میں ایسے شخص کو عاجز من العمل، جو کسی کام کرنے سے عاجز اور کمزور ہو، یہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح الذی لہ عذر، یعنی جو صحیح طور پہ کام انجام نہ دے سکتا ہو۔ اقوام متحدہ کے چارٹر برائے معذور افراد کے حقوق کے مطابق معذور وہ شخص ہے جسے طویل المیعاد جسمانی ذہنی کمزوری ہو اور وہ معاشرے میں کردار ادا کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہو۔ اسلام نے معذور افراد کے مختلف حقوق اور مراعات وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اسلام نے معذور افراد پر کسی طرح کا معاشی بار نہیں رکھا، کسب معاش کی الجھنوں سے انہیں آزاد رکھا ہے، اور وہ تمام قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ جن میں کمزوروں، بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر انفاق کی تلقین کی گئی ہے، معذورین بھی انہی کے مفہوم میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی تھے۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا کچھ مدعا بیان کرنا چاہتے تھے اور تعلیمات رسول سے بہرہ مند ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت کچھ اشراف قریش بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے جنہیں آپ دین حق کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ دعوت حق کی حکمت عملی اور محویت کے باعث آپ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں دے سکے اور ان کے سوالات کا جواب بھی نہ دیا، بلکہ ابن مکتوم کی بار بار ندا اور مداخلت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر ناگواری ہوئی۔ بس اتنا ہونا تھا کہ سورہ عبس کا نزول ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد جب وہ نبینا آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت تعظیم و تکریم سے پیش آتے اور فرماتے، خوش آمدید اے وہ رفیق جس کے بارے میں پروردگار نے مجھے متوجہ فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ اپنی جگہ انہی نبینا ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ غور کیجئے کہ کتنا بڑا منصب ایک نبینا شخص کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور تو اور ایک جزامی آدمی کو بھی آپ نے اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بینائی میں نقص تھا اور کچھ ذہن بھی متاثر تھا، وہ خرید و فروخت میں اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان جیسے افراد کی خاطر خرید و فروخت میں خیار شرط مشروع فرمایا، جس کی روح سے بیچنے والے یا خریدنے والے کو بیع کی قطعیت کے لیے 3 دن کی مہلت مل جاتی ہے۔ اسلام نے معذور افراد کو الگ تھلگ قسم پرسی کی زندگی گزارنے کی بجائے اجتماعی معاشرت کا حوصلہ دیا ہے۔
ان کے مقام و مرتبے کی مناسبت اور معاشرتی کام بھی تفویض کیے، احساس کمتری اور معاشرتی سردمہری کا شکار بننے سے انہیں تحفظ فراہم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عام حکم تھا کہ اس کی ہمیشہ تعمیل ہوتی تھی اور ملک کے جس قدر اپاہج، اذکار رفتہ، مفلوج وغیرہ ہوں، ان سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ ہزاروں سے متجاوز افراد کے نام رجسٹر میں داخل تھے جنہیں گھر بیٹھے وظیفہ ملتا تھا۔ بلا تخصیص مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے ان کے روزینے مقرر کیے جائیں۔ غرض حکومتی سطح پر جو معاشی مراعات مسلم معذورین کو حاصل تھیں، پوری رواداری کے ساتھ غیر مسلم معذور رعایا بھی اس سے نفع اندوز ہوتی تھی۔ یہ قاعدہ تھا کہ مسلمان اپاہج اور ضعیف ہو جاتا اور محنت و مزدوری سے معاش نہیں پیدا کر سکتا تھا، بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ اس قسم کے بلکہ اس سے زیادہ فیاضانہ رعایت ذمیوں کے ساتھ بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح عنایات دی گئیں، حضرت عمر نے ایک غیر مسلم بوڑھے نبینہ کو ایک دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے اس حالت تک پہنچایا؟ تو اس کا جواب تھا جزیہ، ضرورت اور بڑھاپا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اتنا کچھ دیا جو کہ اس کی ضروریات کے لیے کافی تھا۔ پھر آپ نے بیت المال کے خزانچی کو کہلا بھیجا کہ اس شخص اور اس جیسے دوسرے اشخاص کی طرف توجہ کرو اور یاد رکھنا، خدا کی قسم یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم ان کی جوانی کی کمائی کھائیں اور بڑھاپے میں انہیں دھتکار دیں۔ آپ نے اس فرد اور اس جیسے دوسرے افراد کو جزیہ سے بری قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس کائنات ارض و سماوی میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کی تعلیمات و ہدایات تضاد و نفاق کے جراثیم سے مکمل پاک ہیں، اور اسلام ہی روئے زمین پر وہ مذہب ہے جو معذورین سمیت پوری انسانیت کا مسیحا ہے۔ آج شرط ہے کہ اس کے نظام کو اپنانے اور برتنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے سلسلہ تقاریر اخلاق و اقدار میں گفتگو سنی۔ موضوع تھا معذور، مقرر تھے پروفیسر حافظ مسعود قاسم، پروڈیوسر تابندہ بیدار بخت، ریکارڈنگ انجینئر اسد رزاق، اور یہ سلسلہ آپ کے لیے FM 93 فیصل آباد کی جانب سے پیش کیا گیا۔